عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت مبارکہ کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے انشاءاللہ سیرت کے بہت اہم پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تلاوت کے بعد اب ہم اس کی ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس ایک آیت کی روشنی میں سیرت مبارکہ کے بڑے اہم پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ توبہ کے بارے میں کچھ بات کریں کہ یہ وہ ایک واحد سورہ ہے جو پورے قرآن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے کیا ہے، اور یہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، اور صحابہ نے بعد میں تابعین، تبع تابعین اور آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ یہ قرآن جو ہے جیسا نازل ہوا من و ان جو ہے ویسا ہی اپنی اصل شکل میں موجود رہے گا۔ پھر اس سورہ کے اندر ہم جب غور کرتے ہیں اور اس سورہ کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیک ڈراپ کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی تھی وہ بہت اہم تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ اس پورے سورہ مبارکہ کا بیک ڈراپ ہے یا بیک گراؤنڈ ہے، جہاں پہ یہ سورہ نازل ہو رہی ہے یا جس کے ارد گرد یہ سورہ مبارکہ گھوم رہی ہے۔ غزوہ تبوک ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 9 ہجری کے اندر رونما ہوا۔ غزوہ تبوک ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ غزوہ ہے جو مسلمان عرب سے باہر نکل کر اس وقت کی سپر پاور کو جو ہے چیلنج کرنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے صرف پولیٹیکل اقتدار چاہ رہے اور اس کے لیے جو ہے جنگ پہ جنگ کیے جا رہے، بلکہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو غزوات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا جو جنگیں ہوئی ہے، زیادہ تر جنگیں، زیادہ تر غزوات وہ ہے جو ڈیفینسیولی کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ تبوک کا جو غزوہ پیش آیا، اس کے جب ہم حالات پر اور اس کے جو بیک گراؤنڈ پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے کہ تبوک ایک بہت ہی اہم اسلامی تاریخ کا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسلام جو ہے اب مدینہ کے اندر ایک طاقت اور ایک قوت بن کر ابھرا تھا، اور پورے عرب کے اندر اب اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل طاقت یا کوئی اقتدار جو ہے وہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ 2 بڑی سپر پاور موجود تھی، ان میں سے ایک رومی سپر پاور تھی، اور روم یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے، اور اس بات کی وہ اپنے تئیں ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ ان کے ذریعے سے ہم کو کوئی نقصان پہنچے، ہم ان کو جو ہے وہ کچل دیں۔ آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص ایک طرز عمل تھا کہ آپ جو ہے ہر جو حالات تھے اور جو واقعات ہوتے تھے اس کی جو ہے آپ خبر رکھتے تھے، اور جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ رومی سلطنت جو ہے وہ اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک تیاری کر رہی ہے اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہی ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ اب وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ایک ایسا سٹیج ہے کہ یہاں پہ دعوت حق کے لیے زندگی اور موت کی گھڑی ہے، اور اگر اسی حالت میں ہم نے جو ہے جنگ کی، اور جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ آفینس از دا بیسٹ فارم آف ڈیفینس، اگر ہم نے آگے بڑھ کے اقدام کیا اور اس سے پہلے کہ رومیوں کی تیاری پوری ہو جائے، رومی بڑا ایک لاؤ لشکر لے کر مدینہ کے اوپر حملہ کرے، ٹو دیر سرپرائز ہم کیا کریں، ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔ اب لیکن جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا، آپ دیکھیں وہیں پر جو حالات مدینہ میں اور مسلمانوں کے ساتھ رونما تھے وہ بہت اہم تھے، جس کو سمجھنا بہت اہم ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم کو سیرت مبارکہ کا ایک بہت ہی اہم پہلو سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے اس وقت ملک کے اندر قحط سالی تھی، گرمی کا موسم تھا، اپنے پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھی، سواریاں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمایہ کی بہت کمی تھی، اور وقت کی سب سے بڑی سپر پاور سے مقابلہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مشکل حالات کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جہاد کے لیے جو ہے بلایا جا رہا ہے۔ اب یہ ممکن تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہر قسم کے ایکسکیوز پیش کر سکتے تھے، کیونکہ حالات اتنے آسان نہیں تھے جس کے اندر نکل کر جو ہے جہاد کے لیے جانا، کیونکہ ایسے موقع پر آپ دیکھیے کہ ایک تو پاسٹ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں نے بہت سارے جنگیں کی ہے، بہت سارے جانیں جو ہے وہ جا چکی ہے، بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، مالی طور پہ بھی مسلمان خستہ حالت ہے، قحط سالی ہے، گرمی اپنے شباب کے اوپر ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ فصلیں جو ہے وہ پکنے کے قریب ہے، مطلب فصلیں اب کاٹنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور ایسے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کوئی سر و سامان بھی زیادہ نہیں ہے، جنگ کا اعلان کر رہے کہ بہت لمبا سفر کرنا ہے اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو پورا لشکر جمع ہوا تھا وہ تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، لیکن اس کے سامنے جو لشکر تھا وہ تقریباً 1 سے 2 لاکھ کا لشکر تھا، جس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے، اور وہ ہر طرح کی تیاری سے لیس ہو کر جو ہے میدان میں آنے والا تھا۔ تو یہ کوئی معمولی اور ایزی پریپوزیشن نہیں تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب جنگ کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، آپ ذرا رک جائیے اور یہ دیکھیے کہ جب ہم کو اسلام کے کسی حکم، اسلام کے کسی احکام کے لیے بلایا جاتا ہے، اسلامی کاز کے لیے بلایا جاتا ہے، خاص طور سے جب ٹرائنگ سرکمسٹنسز ہوتے، تو ایسے حالات کے اندر جو ہے آگے بڑھ کر اسلام کی خدمت کے لیے نکلنا، جب ہم خود بہت زیادہ مشکل کے اندر ہیں، ہم بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہیں، مالی پریشانی ہے، ہمارے کاروبار کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، گھر جو ہے ہمارا پورا برباد ہو سکتا ہے، پراپرٹی کا لاس ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے ایسے موقع پر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن نے کیا انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن نے یہاں پہ جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آیت کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، یعنی تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں، یہ سارے رشتے ناتے جو تم کو محبوب ہے، عزیز تر ہے، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، ایسے نہیں کہ تم کو مال چلو انہیریٹنس میں ملا ہے، یقیناً تم نے بہت محنت کر کے مال کمایا ہے، اور مال سے تم کو بہت زیادہ محبت ہے، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑنے کا تم کو خوف ہے۔ اگر تم اب جہاد کے لیے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو اپنے کاروبار کا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر کہا گیا اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ایک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر، اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، اور وہاں سے باہر نکل کر جو ہے میدان جنگ میں جانا ہے، اور پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ چلیے کوئی مہم پر، ایک کیمپین پہ آپ چلے گئے، کوئی کام آپ نے کیا اور آپ کو واپس آنا ہے، یہاں پہ واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے۔ یعنی تم کو کیا چیز عزیز تر ہے؟ کیا یہ سارے رشتے ناتے؟ کیا یہ تمہارا مال؟ کیا یہ تمہارا کاروبار؟ کیا یہ تمہارے گھر یا تمہارا جو کمفرٹ زون ہے یہ تم کو عزیز ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت؟ اب آپ دیکھیے کیا پیارا انداز ہے قرآن کا مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے
کیونکہ ایک ایسی سچویشن میں جب مسلمانوں کو ابھارا جانا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جانا ہے ایک بڑے کاز کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل انداز جو کام نہیں کرنے والا ہے، وہ میسر نہیں ہونے والا. اور انسان جو ہے اپنی لمٹ کو کب کراس کرتا ہے، انسان جو ہے اپنے آؤٹ آف دا وے جا کے کب ایفرٹس لگاتا ہے، انسان آؤٹ آف دا وے جا کے جب اپنی جان کا نذرانہ کب پیش کرتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیر ہے، ایسی پیوست ہے، ایسی مضبوط محبت ہے کہ اس محبت کے لیے وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھیے یہی چیز تھی جس کی تعلیم ہم کو دی گئی. بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عمر جو ہے وہ اپنے فیلنگز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام تر چیز سے عزیز تر رکھتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر، جب تک میں تم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رکتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اب آپ جو ہے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے. یعنی یہ جس بات کی تعلیم اور تربیت ہم کو دی گئی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنی عزیز ترین چیزوں سے زیادہ عزیز ہو، جب جا کے ہمارا ایمان کیا ہوگا، وہ مکمل ہوگا. اب آپ دیکھیے بھائیو، یہ جو تعلیم اور تربیت تھی اسی کی ایک عملی مثال، ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھا جو غزوہ تبوک کے موقع سے صحابہ کرام کی ایک بڑی اکثریت نے جو پیش کیا. ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک دو واقعات ملتے یا ایک دو صحابہ آئے، چند ایک مٹھی بھر صحابہ آئے، کئی سو صحابہ آئے، تقریباً 30,000 صحابہ جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے. یعنی اس ٹرائنگ سرکمسٹنسز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے ہر دنیا کی دوسری چیزوں سے زیادہ بہت عزیز تھی. اسی لیے قرآن نے بھی جو اپیل کیا وہ یہی اپیل کیا کہ کیا تم کو یہ ساری چیزیں عزیز ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو حکم ہے جہاد کا، اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم تم کو عزیز تر ہے. تو صحابہ نے اس بات کو عملی طور پر ثابت کیا کہ یقیناً ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ عزیز تر تھی. اور پھر غزوہ تبوک میں یہ نہیں تھا کہ صرف جنگ کے لیے نکلنا تھا، بلکہ جنگ کے لیے سب سے پہلے اپیل تو یہ کی گئی کہ آپ اپنا جو بھی مال، جو بھی اسلحہ آپ کے پاس ہوگا وہ لائے اور جمع کرے. آپ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ جو واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جن کو بہت نوازا تھا. ہوتا یہ کہ جب انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے نا تو انسان جو ہے اس کو بچا بچا کے رکھنے کی سوچتا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا مال جو انہوں نے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ اپنا جتنا کمائی تھی اس کا آدھا انہوں نے نکالا. آپ ذرا سوچئے، ہم 2%، 2.5%، 5% بھی دینے کے لیے جو ہے اوپر نیچے کرتے، اور بڑی مشکل سے ہم جو ہے وہ 2.5% بہت زیادہ کیلکولیشن کرتے کہ نہیں صاحب 2.5% کا آ گیا تو ایگزیکٹ 2.5% ہی ہو. ارے 2.5% تو منیمم ہے، ہم تو اس کے اوپر جانا چاہیے کہ کم سے کم 2.5% اللہ کی راہ میں نکالے. اور صحابہ یہاں کیا مثال پیش کر رہے کہ اپنا آدھا مال لا کر جو ہے وہ کیا کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر رہے، اور اپنے تئیں یہ سوچ رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو عمل کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ بازی جو ہے لے جایا کرتے تھے نیکی کمانے کے اندر، نیکی کے اندر سبقت کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بازی لے جاتے تھے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر تو ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کا سارا اثاثہ، یہ تو انسانی امیجنیشن کے بیونڈ ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے گھر کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ لا کر مال غنیمت میں جمع کرتا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ لیتے ہیں کہ ایک انسان اتنی ساری چیزیں لے کر آیا ہے کہ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں، اور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے، گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تاریخی جملہ ادا کرتے ہیں کہ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ مثالیں تھیں جو صحابہ نے پیش کیا.
اور ایسا نہیں تھا کہ صرف اکابر اور بڑے بڑے صحابہ نے لا کے جو ہے انفاق کیا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر انفاق میں حصہ لیا، اپنے قیمتی زیورات جو ہے وہ خواتین نے لائے اور مال غنیمت میں جمع کیے۔ اچھا، پھر جو صحابہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو کیا ہوتا ہے ایکسکیوز دینا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، اگر ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے تو ایک بہت ایزی وے آؤٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ جو معذور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایکسکیوز دینے اچھا نہیں لگا، وہ معذور تھے، انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے باغ میں محنت کی، اور محنت کے نتیجے میں جو چند کھجوریں ملی، کچھ کھجوریں اپنے لیے رکھے اور باقی کھجوریں لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ جب وہ کھجوریں لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ کیسے کھجوریں آئی ہے، آپ نے ان کھجوروں کو پورے مال کے ڈھیر کے اوپر لگا دیا کہ یہ کھجوروں نے سارے مال کے اوپر سبقت لے کے گئے ہیں۔ تو اصل جو نیت ہوتی ہے، اصل جو جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ ساری چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جب انسان محبت کے اندر گرفتار ہو، کہ جب وہ محبت کا صرف دعویٰ نہیں کرے بلکہ عملی ثبوت کو پیش کرے، تو اصل اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور بھائیو اور بہنوں، آج ہم یہی دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے بھی بہت سارے ہیں۔ ہم کیا وہ تقاضوں کو پورا کر رہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم ان کے اوپر درود بھیجیں۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ جب ہم ایک بار درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار صلات بھیجتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے درود بھیجنے کی۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم ان کے اوپر درود بھیجیں، اور دن میں کم سے کم ہم کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 5 بار 10 بار جتنی اللہ ہم کو استطاعت دے، اور جب وقت ہو زیادہ سے زیادہ درود کے نذرانے ہم پیش کریں۔ پھر اس کے بعد اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، اس بات کی تڑپ ہونی چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بسا دے، رچا بسا دے۔ اس کے لیے ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ جاگزیر ہو، اور وہ محبت ہم سے جب بھی تقاضے کرے، جس بات کا بھی تقاضا کرے، چاہے وہ نمازوں کو ادا کرنے کے بارے میں ہو، چاہے وہ صفائی کے بارے میں ہو، چاہے وہ حلال رزق کے بارے میں ہو، چاہے معاشرتی احکام ہو، چاہے عبادت کے پہلو ہو، زندگی کے کوئی بھی گوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حکم کو جو ہے وہ نہ توڑے، یہ ہماری کوشش ہو۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں ہم کو یہ بات کی کوشش کرنی چاہیے جو سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بنفس نفیس موجود نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مفسرین نے یہ بات بتائی ہم کو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مراد آپ کی تعلیمات، آپ کی شریعت، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت جب بھی ہمارے سامنے پیش کی جائے تو ہم نے اپنے وش کو جو اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اور پھر جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جب بھی محفل ایسی ہو جہاں پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب بھی آپ درس حدیث دیتے تھے تو آپ سب سے پہلے تو غسل کرتے تھے، باوضو رہتے تھے، ہمیشہ نیا کپڑا پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے، کیونکہ ان کو احترام رسول اتنا زیادہ تھا کہ وہ یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے تھے۔ تو ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر ہو، جس بھی محفل میں ذکر ہو، ہم یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھیں گے۔ پھر آپ دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، صحابہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو فالو کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ایک جگہ رکتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس مقام سے سفر کرتے تو آپ کچھ دیر وہاں رکتے۔ دوسرے صحابہ جب پوچھتے کہ حضرت عبداللہ آپ کو تو یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں رکے؟ تو کہتے کہ نہیں، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو یہاں رکتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک ایک ادا جو ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، صحابہ جو ہے وہ فالو کرتے تھے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر حب رسول اور اس کے جو تقاضے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک بہت اہم بات کیا تھی،
صحابہ کرام نے اصل میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی آپ کا جو کردار تھا اس کردار کی اتباع کی، اور جو آپ کا مشن تھا اس مشن کو جاری رکھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی اپنے کردار کو ٹھیک اسی طریقے سے سنواریں، ہم بھی اپنے معاملات کو اسی طریقے سے درست کریں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی کا بھی وہی مشن ہو، وہی مقصد ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مقصد تھا۔ آپ دیکھیں جب یہ بات ہوگی تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ مطلب جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کا حق ادا کریں گے تو گویا کہ لوح قلم ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، تقدیر ہمارے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ اور یہی ہوا کہ صحابہ نے اس وقت کی بڑی سے بڑی جو سپر پاور تھی، بڑی سے بڑی طاقت تھی، ان کو بڑی آسانی سے شکست کر دیا، ان کو زیر کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو باتیں ملتی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھ تو رہے ہو لیکن کچھ تیاری بھی کی ہے؟ اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا تو کچھ خاص پتہ نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ صحابی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے، خاص طور سے آپ کے ساتھ تہجد پڑھتے، آپ کے وضو کا انتظام کرتے، اور آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ کو جو ہے وہ پوری کرتے، اور آپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے کہا کہ اے ربیع آپ مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس دنیا میں مجھے آپ کی جو ہے میت اور آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہے، قیامت میں بھی مجھے آپ کی صحبت نصیب ہو۔ آپ ذرا دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو دنیا کی ہر نعمت مانگتے کہ فلاں پراپرٹی ملے، فلاں مال ملے، فلاں کام ہو جائے، فلاں چیز ملے، لیکن یہاں پہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیے ان کی فکر کیا ہے اور محبت کے جذبات کیا ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ان کے لیے اس دنیا اور آخرت کے اندر ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی جو ہے وہ قیامت میں ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کہ ربی بس اتنا ہی اور کچھ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ جذبات تھے صحابہ کے، اور محبت کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزوں کو پیش کیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کاز کے لیے لٹایا، بلکہ سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ خواتین نے بھی، عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر محبت کے اندر جو ہے نذرانے پیش کیے۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا باپ، جس کا شوہر، جس کا بھائی اور جس کا بیٹا غزوے میں شریک ہے، اور اس غزوے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ یہ افواہ اٹھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے آپ شہید ہوئے۔ جب یہ افواہ اٹھتی ہے تو صحابہ پریشان ہوتی ہے، یہ خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اور جب لوگ غزوے سے واپس آ رہے ہوتے تو ان سے پوچھتے رہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ارے تمہارا باپ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ تمہارا شوہر شریک تھا وہ شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ آپ سوچیے کتنی بڑی کیلیمٹی ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کے سارے قریب ترین رشتہ دار، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر سب شہید ہوتے ہیں، لیکن اس کو کیا فکر رہا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ اور جب وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی سلامتی مقصود ہے، باقی ساری تکلیفیں آپ سے آپ کے بعد ہیچ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ احساسات ہونا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک خاتون، جنگ کا جب اعلان ہوتا ہے تو ایک خاتون جو ہے اپنے ایک چھوٹے شیرخوار بچے کو لے کر آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ جنگ میں کیا کرے گا؟
کیونکہ اس کا شوہر تو جو ہے وہ پہلے ہی ایک جنگ میں شہید ہو چکا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھیے، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے پیش کروں، آپ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھیے اور اپنی ڈھال بنائیے، جب دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ اس بچے کو ڈھال بنائیے. یعنی آپ سوچئے کہ کیا جذبات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی نہ آئے اور اپنی سب سے عزیز ترین چیز، سب سے قیمتی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز لائف کی جو ہے ہم کیا کر رہے، صحابہ نے کیا کیا، وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت ہم کو یہی بتا رہی ہے کہ صحابہ نے جو مثال پیش کی محبت کے اندر، وہ ایسی ویسی مثال نہیں تھی، رہتی دنیا تک ایک پورا گروپ، ایک پوری جماعت جو اس بات کے لیے تیار تھی کہ جب حکم آ گیا اس کے بعد پھر چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہم کو سامنے نظر آئے، ہم کو یہ لگے کہ ہم کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، ہم کو اپنے کاروبار جو ہے وہ ماند پڑنے کا، پورا پراپرٹی لاس ہونے کا ہم کو یہاں پہ خطرہ ہو، ہم کو یہ لگے کہ اب فصلیں پک چکی ہے، پکنے کے قریب ہے اور فصلیں بس کاٹنی ہے، لیکن حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کو جہاد کے لیے جانا ہے. آپ دیکھیں آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس مشن کے حوالے سے ہم اس بات کو جانچیں کہ کیا ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسی کرتے ہیں؟ کیا جو بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے اور جس بات کے لیے ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت صحابہ نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ پیش کیا. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ اسلام کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم زبان سے تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، محبت کی خاطر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر جب الگ الگ قسم کے حملے، بیوقوف لوگ جب کیا کرتے ہیں، الگ الگ کارٹون بناتے اور آپ کے نام سے جو ہے مزاح کا کلمات پیش کرتے، تو مسلمان جو ہے الحمدللہ آج مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن یہ مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی نہیں آنے دیتا ہے، آپ کے مشن کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے اور جہاد اور جد و جہد کرنے کے حوالے سے کتنا محبت کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے. جب ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ دین ملا اور اتنی بڑی نعمت ملی ہے، تو آپ دیکھیں ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ویسی محبت پیدا کر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھائیوں اور بہنوں ایسی ہے کہ جتنا زیادہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، جتنا زیادہ آپ سیرت کے بارے میں سنیں گے، اتنا زیادہ ہماری محبت میں کیا ہوگا، اضافہ ہوتا رہے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے رہے. سیرت کی اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی تو کم سے کم ایک کتاب پڑھے، ایک پڑھی تو ہم دوسری پڑھے. ٹارگٹ کرے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر جو ہے سیرت کا مطالعہ کرتے رہے، آپ کی احادیث کو پڑھتے رہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنوں نے لکھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں غیروں نے بھی بہت لکھا، اور کیا خوب لکھا ہے. آپ دیکھیے پروفیسر رام کرشنا راؤ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلامی دنیا کے ایک ہیرو ہے، ایک رول ماڈل ہے. زندگی کے ہر گوشے میں وہ ایک ہیرو، ایک رول ماڈل کی طرح ہے. تو جب پوری دنیا اس بات کی تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنی زندگی میں ان کو بحیثیت رول ماڈل تسلیم کر رہا ہے؟ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، ہم صبح سے لے کے رات تک اپنے شیڈیول کو دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رات میں جلدی سوتے تھے ہم بھی جلدی سو رہے، یا ہم رات کے اندر مختلف ایسے کاموں کے اندر بزی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن جو ہے وہ جلدی شروع ہوتا تھا، کیا ہمارا دن جلدی شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی، جو تڑپ تھی، وہ دعوت کی فکر تھی، وہ تڑپ تھی. آپ دیکھیے آپ رات بھر روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آج ہماری بھی وہ کیفیت ہے کہ اس غم میں کہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے، ہم اللہ کے حضور رو رہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے. دیکھیے بھائیو اور بہنوں، تقریریں تو کی جا سکتی ہے، واعظ و نصیحت تو کی جا سکتی ہے، ہم اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اصل ہم کو تڑپ ہوگی، اصل ہم کو درد ہوگا کہ یہ جو برادران وطن ہے، یہ جو ہمارے نان مسلم بھائی اور بہن ہیں، اگر یہ ہدایت نہیں پاتے ہیں،
اگر ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتے اور خدا نخواستہ اگر کل قیامت کے اندر یہ آگ کا ایندھن بنیں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود تھا لیکن ہم نے ان تک وہ دین کو پیش نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے دہانے کے قریب کھڑے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ کر ان کو جو ہے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ کیا ہمارے اندر بھی وہ تڑپ ہے کہ انسانیت اگر ہدایت پر نہیں آتی ہے، ہم نے انسانیت کو اگر نہیں بچایا تو یہ انسانیت جو ہے وہ جہنم کے اندر چلی جائے گی اور کل قیامت میں ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ صرف فرائض کا ہم کو جواب دے کر ہم بچیں گے نہیں، بلکہ ہم نے دعوت کا جو حق تھا یہ کتنا ادا کیا اس کی بھی ہم کو جواب دہی کرنا پڑے گی۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے گھر میں آتے ہیں اور یہ اطلاع ملتی ہے کہ قافلہ جو ہے وہ جانے والا ہے، آپ اسی حالت میں اٹھتے اور جاتے نکلتے۔ ہماری ماں کہتی ہے کہ آپ تو ابھی اتنے تھکے ہوئے، آپ کیوں ابھی دعوت کے لیے جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ قافلہ نکل گیا تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ فکر ہے کہ ایک ایک انسان، ہمارے کلیگز جو ہمارے آفیسز میں، ہمارے دوست و احباب جو ہمارے ساتھ بزنس کے اندر ہے، ہمارے وہ فرینڈز جو کالجز میں اور الگ الگ ورک پلیس میں یا ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کیا ہم نے ان تک دعوت پہنچائی یا نہیں؟ اور ہم نے دعوت نہیں پہنچائی ہے، ان تک ہدایت نہیں پہنچی، اور پھر ان کی ہدایت کے لیے ہم کتنا دعا کر رہے ہیں، اللہ سے کتنا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے نام لے کر دعا کرتے تھے۔ تو کیا آج ہم بھی یہ عہد کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا جو تقاضا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اس کو پورا اثر نو ایک ریفریش کر دیں گے اور ریفریش کر کے محبت کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کردار، آپ کے جیسا حسن سلوک جو لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا، آپ کے جیسے معاملات ہم بھی اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ آپ کے جیسا لائف سٹائل تھا وہ ہمارا لائف سٹائل ہوگا، آپ کا جو مشن تھا وہی ہماری زندگی کا مشن ہوگا، آپ کو جو تڑپ تھی انسانوں کی تھی وہی ہمارے اندر بھی تڑپ ہوگی، اور اس کاز کے لیے، اس دعوت کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان عمل میں آئیں گے، اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کوشش میں لگے رہیں گے کہ اس دعوت کو بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ دیکھیے صحابہ نے تو جو مثالیں پیش کی ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا عشر اسیر بھی نہیں پیش کر سکتے، لیکن اس راہ کی اگر کوئی دھول بھی ہمارے حصے میں آ گئی بھائیوں اور بہنوں تو ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ کوشش اس بات کی ہو کہ صحابہ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ جنگ بدر کا موقع ہے، ایک صحابی حضرت سعد بن غزیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کر رہے، بار بار اپنی صفوں سے جو ہے باہر نکلتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹہنی لے کے جو ہے ان کو پیچھے کرتے، وہ جنگ کے ایسے کرٹیکل حالت کے اندر کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ کو تکلیف دی، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹہنی ان صحابی کو دیتے کہ ٹھیک ہے لے لو بدلہ، یعنی اتنے کرٹیکل حالات کے اندر بھی وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کا، اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر تو کپڑا نہیں ہے، صرف میں نے لنگی پہنی ہے، آپ کے جسم پر جو ہے وہ چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹاتے ہیں، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہیں، آپ کی پیٹھ کو چومتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد تم تو بدلہ چاہ رہے تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج جو ہے بڑا اہم مارکہ ہے، اور جو آج کے اس مارکے کے اندر کام آ گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر میں اللہ کے راستے میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ آخری جسم جس کو میں نے چوما ہوگا، جس کو میں نے چھوا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت رسول، سچی محبت رسول پیدا کر، اور محبت رسول کی جو تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں، اور پھر اپنی زندگیوں کو سنوارے، اور جس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ہم بھی اسی کیفیت کے ساتھ آپ سے محبت کریں اور اپنی پوری زندگی کو جو اس محبت کے سانچے میں ڈھالیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری تھرسڈے تفسیر کی سیریز جو جاری تھی، اس کے اندر ہم نے یہ اسپیشل ایپیسوڈز ربیع الاول کی نسبت سے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مناسبت سے الگ الگ آیتوں کے ذریعے سے آپ کی سیرت کے اہم پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم جہاں تک پچھلے ہفتے رکے تھے اس کے آگے سورہ طلاق سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ طرز تفسیر کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، پسند آئے تو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔